تیرے در سے کدھر جائے. تحریر ہاجرہ عمران. اگلا حصہ. انہوں نے مجھے اس طرح کے واسطے دیے اور اس طرح کی باتیں کی کہ میں مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ مجھے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن اگر بچہ بابے کے آستانے پر پہنچا دیتے ہو تو بچہ چاہے مر بھی جائے، اس کی موت کی ذمہ دار اس کی ماں ہوگی. وہ اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ تھے زینت بی بی کہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ اس لیے کہ ہم نے ان کے اعتقاد اور ایمان کو چند ٹکوں کے عوض خرید لیا ہے. زینت کے برہم مزاج میں کچھ ٹھہراؤ سا آیا. ہم نے چند وظیفوں، تعویذوں اور پھونکوں سے لوگوں کو ضعیف الاعتقاد بنا دیا ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. ان اللہ ربی لا شریک لا. وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ زین اس کی بات سمجھتے ہوئے شرمندگی کے سمندر سے ڈوبتا ابھرتا اسے جاتا دیکھتا رہا. اس روز کے بعد زینب کی بیٹھک کا دروازہ پھر کبھی کسی ساحل کے لیے نہیں کھلا. وہ سجدے میں جھکی بس یہی پڑھتی رہتی، لا الہ الا اللہ ان اللہ ربی لا شریک لا. بے شک تو میرا رب ہے اور تیرے کوئی شریک نہیں. آنسو بہاتی رہتی، ورد کرتی جاتی. دنیا مافیا کی اسے کوئی خبر نہیں تھی. عفیفہ اسے دیکھتی تو ٹھنڈی آنکھ بھرتی، ہائے میری بچی، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا. بشیرہ بھی اب گھر گھر کام کرنے جانے لگی تھی. زین کئی بار آیا مگر بیٹھک کا بند دروازہ دیکھ کر کبھی کھٹکھٹانے کی ہمت نہ کر سکا اور باہر سے ہی لوٹ جاتا. عفیفہ سے بیٹی کی حالت چھپی ہوئی نہیں تھی. چھوٹے بھائی بھی اس کی دلجوئی کے لیے اپنی سی کوشش کرتے. عفیفہ نے شروع میں اسے بہت سمجھایا تھا، دیکھ بٹیا رانی، یہ تعویذ دھاگے کرنا تیرے بس کی بات نہیں. اس کام میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. مگر اس وقت اس کی سمجھ میں عفیفہ کی باتیں نہیں آتی تھی. جب کثرت سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا تو عفیفہ بالکل ہی خاموش ہو گئی. لوگوں کے کام ہونے لگے، گھر میں مٹھائی آنے لگی اور زینت کی یونیورسٹی کے روزمرہ اخراجات پورے ہونے لگے تو عفیفہ نے سمجھ لیا کہ اب زینت کی واپسی مشکل ہوگی. ایک بڑے واقعے نے زینت کو واپس اپنی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا، تو انہوں نے بھی زینت سے کچھ کہنا سننا مناسب نہیں سمجھا. مگر اب اس کی ابتر ہوتی حالت انہیں پریشان کیے دے رہی تھی. وہ اسے ہاسپٹل لے گئی. انہیں دماغی امراض کی ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا. ڈاکٹر نے اس کی علامات سن کر 3-4 دوائیاں لکھ دیں. عفیفہ نے ان دوائیوں کو گوگل پر سرچ کیا اور 1-2 جاننے والیوں سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ دوائیاں تو ریلیکس کرنے کے لیے ہیں اور ان کو استعمال کرنے والا غنودگی میں رہتا ہے. مستقل استعمال سے آہستہ آہستہ یہ معدہ خراب کر دیتی ہیں. عفیفہ نے 1-2 روز کے علاوہ اسے دوا بھی نہ دی. اس نے سوچا کہ زینت کو کسی جھاڑ پھونک والے بابا کے پاس لے جاؤ، شاید دم وغیرہ سے ہی آرام آ جائے. حالانکہ کچھ سنجیدہ قسم کے دھوکوں کے بعد وہ خود ایسے پیروں اور فقیروں سے دور بھاگتی تھی. صبح صبح وہ زینت کو تیار کر کے رکشے میں بیٹھ کر پیر بابا کے آستانے پر پہنچی. زینت نے حیرت سے ادھر گرد دیکھا. یہ کون سی جگہ ہے جہاں عفیفہ اسے لے آئی ہیں؟ درختوں کے پیچھے کچھ لوگ مٹی کی ڈوریوں میں لکڑی کے ڈنڈے سے کچھ پیس رہے تھے. عجیب و غریب حلیے اور بہکی بہکی نگاہیں جنہیں دیکھ کر خوف آتا تھا. اس سے آگے ایک بڑے سے بیٹھک نما کمرے کے سامنے دبیز پردہ تنا ہوا تھا. انہیں کمرے میں جانے دیا گیا. کمرے میں دریاں بچھی تھیں. ایک طرف قطار میں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ قطار میں بیٹھ گئیں. بابا خچرا سبز چولا پہنے اور گلے میں موتیوں کی مالا پہنے کسی عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی دم کر رہا تھا. وہ حیرت سے چہرہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. یہ امی نے کیا کیا؟ مجھے کیوں لے کر آئیں؟ اچانک اس کی نظر ایک طرف بیٹھے لڑکے پر پڑی. وہ بالکل مدہوش پڑا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہو.
दूसरे खिदमतगार ने उसे झंझोड़ा और उठाना चाहा तो बाबा खचरे ने उसे टोका। पड़ा रहने दे इस बेचारे को, ना छेड़, पुराना चेला है अपना, आजकल दुखी है ज़रा। इसकी मालकन ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया है। मेरे गुर्गे ने जीनत पीरनी के आस्ताने की ऐसी की तैसी फेर दी है। शहजादा है ये मेरा, बर्बाद कर दिया इसने मेरी दुश्मन को। मदहोश लड़की ने सर उठाकर बाबे खचरे को देखा। हक हूँ, उसने नारा लगाया, फिर सर झुका लिया। मैंने पीरनी को बर्बाद नहीं किया, उसने मुझे बर्बाद किया है, उसने किया है। वो किसी नशे के ज़ेरे असर था। उसके चेहरे की शगुफ्तगी ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ वीरानी का राज था। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो जो शायद भंग के नशे के ज़ेरे असर था, वो जो बाहर डोरियों में पिसी जा रही थी, वो उसके करीब जाकर रुक गई। तेरे दर से किधर जाए, तहरीर हाजरा इमरान। अगला हिस्सा। पास ही एक घड़े में पानी पड़ा था। उसने जोश से वो घड़ा उठाया और फिजा में बुलंद किया और सारा पानी उस जिंदा लाश पर उल्टा दिया। तो इस बाबे ने लॉन्च किया था मेरे पास, तो मेरी जासूसी करने आए थे। उसके लहजे, अंदाज और आवाज़ बता रहे थे कि वो शदीद हैरानी के ज़ेरे असर है। जीत उसका चाह रहा था कि उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दे, मगर वो बस फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। वो मुकम्मल तौर पर पानी से भीग चुका था। बड़बड़ा कर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो उस पर क्यों चीख चिल्ला रही थी, उसे इसके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके सामने मौजूद है और वो उसे देख सकती है। जीनत ने उसे गुमसुम देखा तो बाबे खचरे के तख्त की तरफ बढ़ी। उसके तख्त पर मौजूद हर चीज़ घसीट घसीट कर नीचे फेंकने लगी। उसने कपड़े, बर्तन, गले सब उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिए। उस पर जुनूनी कैफियत तारी थी। सारी औरतें भाग खड़ी हुईं। बाबा खचरा अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। हैरत के समुंदर में गर्क उसे ये सब करते देखने लगा। उसने वहाँ मौजूद हर शय को गिरा दिया। एक खिदमतगुजार उसकी जानिब बढ़ा। उसी वक्त ज़ैन ने उस लड़के का रास्ता रोका था। न जाने उसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आई कि उसने जीनत का हाथ पकड़ा और उसे लिए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि बाबा खचरा के खिदमतगार उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसकी अम्मी भी पीछे पीछे थी। बाबा खचरे के कान में भी किसी ने बताया कि वो पीरनी जीनत है। वो भी इनके पीछे बाहर निकल आया। जैन और जीनत मिलकर हर शय को तबाह कर रहे थे। वो भंग की डोरियाँ, पानी के मटके और अगरबत्तियाँ सब उठा उठा कर ज़मीन पर पटक रहे थे। हर शय मिट्टी मिट्टी हो रही थी। सब लोग डर के मारे वहाँ से खिसकने लगे। जीनत और जैन ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जीनत को बहुत अच्छा लगा कि जैन ने उसका साथ दिया है। शिकवा शिकायत तो बाद में भी किया जा सकता है, उसने सोचा। मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा बच्चा, बाबा खचरा चिल्लाया। वो दोनों संजीदगी से उसे देखने लगे, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हैरान परेशान अफीफ़ा का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गए। फर्श पर चांदनियाँ बिछी थी। माहौल पर मुकद्दस सी खामोशी तारी थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बारिश बुजुर्ग आंखें मूंदे तस्बीह कर रहे थे। उनके लबों की जुम्बिश से पता चलता था कि वो रब से कुछ पढ़ने में मशगूल हैं। कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने जीनत बैठी थी। स्याह चादर अपने इर्द गिर्द लपेटे मगमूम सी बैठी थी। उसकी आंखें गिरियाजारी का पता दे रही थी। बुजुर्ग ने उन्हें आंखें खोली। वो जीनत का मसला सुन चुके थे, मगर जवाब देने की बजाय तस्बीह में मशगूल हो गए थे। अफसोस की बात तो ये है कि इस मुल्क का हर छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ सब ज़ईफ़ुल इत्क़ादी का शिकार है। सभी अपने मसाइल तवीज़ गंढों से हल करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, मगर इंसान खुद अपने अंदर छुपी खूबियों से नावाकिफ़ है। खल्क़ खुदा को गुमराही में मुब्तला करने से बड़ा अजाब कोई नहीं। अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, मगर अपने बंदों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। बंदे का बंदे पर यह भी हक़ है कि वो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोके, उसे दुरुस्त मशवरा दे और उसके लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस तरह लोग अपनी ज़ात पर भरोसा करने की बजाय जादूगरों, पीरों और फ़कीरों पर भरोसा करने लगते हैं। वो अपनी असल सलाहियतों को कभी उजागर ही नहीं कर सकते। अपनी सलाहियतों और काबिलियत को बरोएकार लाने की बजाय दम दरूद, तवीज़ गंढों और उल्टे सीधे वज़ाइफ पर भरोसा करने लगते हैं। इस तरह अल्लाह ताला किस मकसद को चैलेंज करते हैं जिस मकसद की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है।
جادو برحق ہے مگر کرنے والا کافر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سب کچھ بے اثر ہے، ان کے وقتی اثرات بھی ہیں، مگر جب اللہ کا حکم ہو، ہدایت بھی اللہ کی جانب سے انعام ہے۔ اللہ نے تمہیں انعام یافتہ کر دیا ہے، تمہیں احساس ہو چکا ہے کہ جو کچھ تم کر رہی تھی اس میں تمہیں سکون نہیں ملا۔ اب اپنے وجود کو خیر بنا لو، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ زینت کی دوسری طرف زین بیٹھا تھا۔ بزرگوار کی باتوں سے فیضیاب ہو کر وہ باہر نکلے اور پیدل ایک طرف چل پڑے۔ مال روڈ کی صاف ستھری خوبصورت شاہراہ تھی، راستے کی دونوں طرف سبزہ تھا اور سبزے سے پرے نیلے پہاڑ سر اٹھائے دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ موسم ابر آلود تھا، بادل زمین کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی شاہراہ پر بھی ہم یوں ہی ایک ساتھ چلتے جائیں، یہ راستے کبھی ختم نہ ہوں، زین نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زینت نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اماں کہتی ہیں زندگی کا ساتھی خود سے میچور ہونا چاہیے۔ تم اور میں ہم عمر ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو سنبھال نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میری ممی کہتی ہیں کہ مرد ہمیشہ میچور ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہو تو عورت کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ میرے بابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، میں چھوٹا تھا، مگر مما نے مجھے ہمیشہ اپنی ڈھال بنائے رکھا۔ جیسے میں نے مما کو سنبھالا ویسے ہی تمہیں بھی سنبھال سکتا ہوں۔ مما اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مما نے آپ کو کما کر کھلایا ہوگا، مگر بیوی کو تم نے کما کر کھلانا ہے۔ مگر سمجھو میری بات، ہم دونوں بہت اممیچور ہیں، ہمیں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ چڑیا گھر پیچھے رہ گیا تھا، سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی، جناب باغ کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ وہ تھم کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے پر باندھے، جذباتی اور بکھرا ہوا سا، سرخ آنکھیں اس پہ مرکوز کیے ہوئے۔ کتنا وقت؟ جب تک ہم اسی سڑک پر اچانک مل نہیں جاتے، یعنی اگر ہماری قسمتوں میں ملنا لکھا ہوا تو یہاں پر ہی دوبارہ ملیں گے، مگر تم وعدہ کرو کہ دوبارہ بابا خچرے کے آستانے پر نہیں جاؤ گے۔ زین کو اس کے عجیب و غریب اقرار پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پہلے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر بات سمجھ میں آئی تو بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے سنیے اگلا حصہ۔ تیرے در سے کدھر جائے، تحریر ہاجرہ عمران خان۔ اگلا حصہ۔ ظہور کا خاندان لاہور ہی میں رہتا تھا۔ اس کی امی خالہ کی پرانی سہیلی تھی۔ خالہ کے پنڈی شفٹ ہو جانے کے باوجود دونوں کی دوستی قائم رہی۔ خالہ نے ظہور اور اس کے خاندان کی شرافت کی اتنی قسمیں کھائیں کہ اماں نے سنجیدگی سے رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے بلانے میں کامیاب ہو چکی ہے، وہ اور بھی شدت سے یاد آنے لگا۔ اسائنمنٹ بناتے ہوئے، لیکچر کے دوران، ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹی کی کینٹین تک واک کرتے ہوئے، جب آسماں اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملتی، یار کتنی بدید ہو، اکیلی اکیلی کینٹین جا رہی ہو، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کینٹین پر اسپیگٹی کا آرڈر دے کر وہ بھول جاتی کیا آرڈر دیا تھا۔ کوئی نہ کوئی پرانا منظر اتنی شدت سے یاد آتا کہ وہ اس منظر میں ہی گم ہو جاتی۔ آسماں کو لگتا کہ وہ دوبارہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ خیالوں کی ٹائم مشین پر بیٹھ کر نہ جانے ماضی کی کون سے مناظر میں کھو جاتی ہے۔ آسماں ٹھیک کہتی تھی، اس کی ذات ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہوتی اور ماضی کے کسی منزل میں پہنچ کر دوبارہ یکجان ہو جاتی۔ اسے اس منظر میں رہنا زیادہ پسند تھا جہاں وہ ہوتا تھا۔ اس کی بیٹھک میں بیٹھا تعویذ لکھ رہا ہوتا، کبھی وہ درختوں سے گھرے صحن میں تیز برستی بارش سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی، ان کے لیے سموسے اور جلیبی لے آتا تو اماں بشیرہ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر ہنسنے لگتی۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اس کی فرمائش پر سموسے لایا ہے۔ اسے کیچڑ میں باہر جانا پسند نہیں تھا، مگر اسے انکار کر کے اپنی موت نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی صحن میں لگے درختوں کو دیکھتی تو وہ چپکے چپکے دونوں اماں سے نظر بچا کر اسے دیکھتا۔ بارش، درخت، کھڑکی اور وہ اس کے لیے مکمل منظر ہوتا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹا سموسوں کا لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ناراضی سے اسے دیکھتا، پھر کتنی دیر تک کونے میں منہ لٹکائے بیٹھا رہتا۔ جب کوئی لفٹ نہ کراتا تو وہ خود ہی اپنی چائے کا کپ پکڑتا اور تیزی سے سموسے کھانے لگتا۔ اماں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگتی۔ درختوں سے ڈھکی سڑک کا آخری کونا جہاں سے وہ موڑ گیا تھا، آج بھی اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس روز انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر کبھی اتفاقیہ طور پر اس سڑک پر دوبارہ ملے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کا مقدر تھے۔ ظہور اچھا پڑھا لکھا نوجوان تھا، بہت زیادہ نہیں بولتا تھا، مگر اس کی ماں بہت بولتی تھی۔ اس کے والد جلدی وفات پا گئے تھے۔ والد اس وقت فوت ہو گئے تھے جب ظہور 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تب سے والدہ نے گھر کا ایک پورشن اور دکان کرائے پر چڑھا کر اسے پالا پوسا تھا۔ سنل مدر ہونے کی وجہ سے
وہ اس کے لیے پوزیسو تھی۔ اس کی ماں کا پورا ہولڈ تھا ظہور پر۔ خالہ نے ملوانے کے لیے 3-4 بار گھر بلا چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں تو اس کے سانس بھی گن رہی ہے۔ خالہ تو خود اپنے بیٹے کے لیے اس کی امیدوار تھی۔ اگر خالہ کا بیٹا اس سے 4 سال چھوٹا نہ ہوتا تو خالہ اس کا رشتہ کبھی باہر نہ ہونے دیتی۔ آج کل خالہ نے مستقل ان کے گھر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابھی بھی انہیں اس مستقل بس اپنا ہی غم کھائے جا رہا تھا۔ بہت زور لگایا کہ لڑکا ایف اے کر لے، مگر اس نے پڑھ کر نہ دیا۔ پھر میں نے سوچا مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی۔ بہت سوچنے پر یاد آیا کہ اس کے میٹرک کرنے پر جو سلام مانا تھا وہ میں نے کیا ہی نہیں۔ ٹالتی رہی مگر تمہاری شادی کے دن طے ہوئے تو سوچا لاہور جاتے ہی سب سے پہلا کام یہی کروں گی۔ اب تم مجھے باتوں میں لگا رہی ہو۔ بھائی اس کام سے فارغ ہو کر مجھے شادی کے کاموں میں آپا کی مدد بھی کرانی ہے۔ سچی پوچھو تو دل پر ہاتھ پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ اپنی لاڈلی کو باہر بیانا پڑ رہا ہے۔ تیرے درد سے کدھر جائیں؟ تحریر حاجرہ عمران، اگلا حصہ۔ اگر آپا اور میری عمر کا اتنا فرق نہ ہوتا تو آج تمہارے اور شایان کی عمروں میں بھی اتنا فرق نہ ہوتا، مگر کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپا سے 4 سال چھوٹی ہوں۔ اس حساب سے آپا کی شادی مجھ سے 3 سال پہلے ہوئی۔ آپا کی شادی پہلے ہوئی، بچے بھی پہلے ہوئے۔ تم 4 سال کی تھی جب میرا شایان پیدا ہوا۔ بہت دکھ ہے مجھے کہ تمہیں اپنی بیٹی نہ بنا سکی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ لنگور کے منہ والا شایان، اللہ میری توبہ، میں تو کبھی اس لنگور سے شادی نہ کرتی۔ اس نے خالہ کے گلے لگ لگ کر سوچتے ہوئے برے برے زاویے بنا ڈالے۔ شایان نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے منہ چڑھایا، جیسے کہہ رہا ہو میں تو جیسے مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ اماں نے بھی خالہ کی عمر کہانی پر پہلو بدلا۔ خالہ کو ہر موقع پر اماں کا خود سے 4 سال بڑا ہونا جتانا ہی نہیں بھولتا تھا۔ اللہ فاطمہ 4 سال نہیں 3 سال کہو، اب اتنی بھی بڑی نہیں ہوں تم سے، بس بیوگی نے بوڑھا کر دیا مجھے۔ اماں نے بھی کلاس لی۔ اماں بشیرہ اس کے دوپٹے پہ گوتا لگاتے ہوئے ہلکا ہلکا آگے پیچھے جھوم رہی تھی۔ میں بھی تمہاری خالہ عفیفہ سے 2-3 سال ہی چھوٹی ہوں گی۔ اماں بشیرہ جو حال حلیے میں سب سے بڑی لگتی تھی وہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ لگتا ہے آپ سب میں بس میں ہی سینئر سٹیزن ہوں۔ زینت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ خالہ اور امی اماں بشیرہ کو گھورنے لگی۔ خالو دروازے سے داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پان کا لفافہ تھا۔ ارے واہ، خالہ بھاجی میں تو بہت لاڈ لڑائے جا رہے ہیں۔ خالو نے ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف بڑھایا، جسے خالہ نے تیزی سے جھپٹ لیا۔ پان کے شاپر میں ناز پان مسالہ اور بہت ساری گولیاں ٹافیاں تھیں۔ خالہ نے پان کی گلوری بنا کر منہ میں رکھی اور شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ رات کو ڈھولکی بجائیں گے تو ہم ساتھ میں عیاشی کریں گے، ساتھ ہی اگلا حکم سنا دیا۔ مگر ابھی تو ڈیٹ بھی فکس نہیں ہوئی، تو ڈھولک کیوں بجائیں گے؟ زینت نے ناگوار سا منہ بنایا۔ شایان نے جلدی سے زینت کے ہاتھ سے شاپر چھین لیا۔ خالو نے جھپٹا مار کر شایان سے واپس شاپر کھینچا اور زینت کو کیچ کرا دیا۔ شایان نے برا سا منہ بنا لیا۔ 17 سال کا ہو چکا تھا مگر ابھی تک بچکانہ حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ واہ خالو زندہ باد، خالہ ہو تو ایسے ہوں، خالو ہوں تو ایسے ہوں، باقی تو کسی کو میری فکر تک نہیں ہے۔ زینت نے شایان کو منہ چڑھایا۔ ارے گولیاں ٹافیاں دیکھتے ہی خالو کی ہو گئی توبہ بھائی، بڑا کوئی مٹیریلسٹک زمانہ ہے۔ خالہ نے کہا تو سب ہنس پڑی۔ آپ بھی نہ خالہ، توبہ ہے، مٹیریلسٹک کی ٹانگ توڑتے دیکھ کر زینت نے منہ بنایا۔ بڑوں کے درمیان زبانی بات چیت طے ہو گئی تھی اور وہ بوکھلائی سی پھرتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ کہیں دکھائی نہ دیے جائے اس لیے چھپتی پھرتی تھی۔ دوبارہ کبھی لارنس گارڈن والی سڑک پر جانے کا سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے نہ ہونے سے زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ زندگی بالکل روٹین میں چل رہی تھی۔ فائنل سیمسٹر میں ہونے والے تھے، پھر جو دن میں 1-2 بار آمنا سامنا ہو جاتا تھا اس کا بھی چانس نہیں رہے گا، وہ مطمئن تھی۔ اپنا ماضی دفن کرنا چاہتی تھی جس کے صفات پر اس کی احمقانہ نادانیاں درج تھیں۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بے وقوفیاں یاد آتی تھیں۔ وہ ماضی سے فرار چاہتی تھی، اسی لیے اس سے بھی فرار حاصل کر رہی تھی۔ اس کا کیا حال ہے یہ جانے بغیر، وہ جو ہر منظر میں بس اسے ہی تراشنا چاہتا تھا۔ وہ مرد تھا، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھ جانا آسان تھا۔
اس کے لیے چیزوں کو بھلا دینا آسان تھا، وقتی نادانیوں کو کب کا بھلا چکا تھا، مگر وہ یاد تھی ہر روز۔ لارنس گارڈن کے باہر درختوں سے ڈھکی سڑک پر اس کا انتظار کیا کرتا۔ اب تو ان درختوں کے باسی پرندے بھی اسے پہچاننے لگے تھے، مگر جسے پلٹ کر آنا تھا وہ بہت آگے جا چکی تھی، جہاں سے پلٹنا شاید ممکن نہیں تھا۔ وہ خالو، خالہ، امی ظہور کی والدہ اور خود ظہور کے ساتھ داتا دربار پہنچی۔ سبز گنبد عقیدت کا استعارہ بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی نگاہیں جھکی، دل احترام سے بھر گیا۔ وہ آگے بڑھی تو پھولوں اور چادروں کی دکانوں پر کمال رش تھا۔ اس نے خالہ کے ساتھ مل کر کچھ خریداری کی۔ اس سے آگے دربار کے دروازے کے باہر رنگ برنگے فقیر بیٹھے تھے، عجیب و غریب حلیے والے، ہر کسی کو گہری نظر سے گھورتے۔ تیرے در سے کدھر جائیں؟ تحریر ہاجرہ عمران۔ اگلا حصہ۔ خالہ، امی اور باقی سب چادروں اور پھولوں کی خریداری میں مصروف تھے۔ وہ بے اختیار ہی اندر چلی آئے۔ سفید کڑھائی والا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے، ننگے پاؤں بے اختیار کچھ آگے بڑھ آئی تو باقی سب پیچھے رہ گئے۔ نہ جانے کیوں اسے کافی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہاں کوئی ہے جو اسے چپ چاپ گھورتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ احساس اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ سب چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گئے، مگر وہ گمسم سی وہاں پر ہی ٹھہری رہی۔ دربار کا اپنا مخصوص ماحول تھا۔ دور تک پھیلا سفید چمکدار ٹائلوں سے سجا صحن، سامنے سبز گنبد، آسمان پر پھیلے بادلوں کی ٹکڑیوں سے ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں منعکس ہو رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوا نے گرمی کے تاثر کو زائل کر دیا تھا۔ وہ مسمرائی سی صحن ہجویری سے اڑتی ہوئی عصر کی اذان کوئی آواز کو روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چمکتے فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار تھی۔ سب بے مراد لوگ اپنی مرادیں پانے یہاں آتے ہیں۔ سب اپنی اپنی حاجات کے دیوانے ہیں، اپنی خواہش نفس کے قیدی ہیں۔ کسی کو اپنے خدا کی تلاش نہیں ہے۔ سب اپنے دکھوں سے پریشان ہیں اور سکھ کی تلاش میں ہیں۔ بہت کم جانتے ہیں کہ انسان کا سکھ تو ذات پاک سے جڑا ہوا ہے، مگر انسان اسے تلاش کرنے کی بجائے سکھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ بھی نہیں ملا تو سارے سکھ بیکار ہیں۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، اس کے گرد بھی عصر اتر آئی تھی۔ ہم جی بھی تو زمانہ عصر میں رہے ہیں، وہی وقت جس کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ رب کائنات نے قسم کھا کر کہا کہ انسان نقصان میں ہے۔ ہر غافل کے لیے فیصلہ سنا دیا اور قسم کھا کر سنا دیا، مطلب اب اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ سوچوں کے حصار میں اس نے اپنی باہیں اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لی، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی جو غافل نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں، خسارے والے یا ایمان والے؟ پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جسے فائدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خسارہ نکلتا ہے، جسے خسارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں فائدہ نکل آتا ہے۔ ہم ایک مرر ورلڈ میں زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، امیج اصلی ہوتے ہوئے بھی کتنا جھوٹا ہے۔ میں سوچوں سے، دنیا سے، فکروں سے نجات چاہتی ہوں۔ میں اپنے اور تیرے درمیان کسی کو نہیں چاہتی۔ بہت بے بس ہوں۔ زندگی کے دکھ سکھ، خوشی غمی، خواہش، کیریئر، مستقبل کی فکر سے جان چھڑاؤں تو تجھے پاؤں۔
اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سوچ کا سفر طے کرتے ہوئے کب اس کا سارا دھیان مالک کائنات اللہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اس سے محو گفتگو ہو گئی۔ ایک احساس سا چھانے لگا، بس کہ اللہ موجود ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اسے جواب دے رہا ہے۔ اسے تسلی مل رہی تھی، دل پر جیسے کوئی تشفی کے مرہم رکھ رہا ہے۔ یہ احساس بڑا خوشگوار تھا، جسم میں نئی روح پیدا کرنے کے لیے، روح کا تزکیہ کرنے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ قطرہ ہے، اس کا کلزم کوئی اور ہے۔ وہ خود اس کائنات کا ٹوٹا ہوا کوئی ستارہ ہے، وہ کرن ہے، کہیں اس کا ایک سورج بھی ہے، الجھا ہوا ریشم ہے، مگر اس کا سرا کوئی اور ہے۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے دکھ درد سے واقف ہے۔ جب وہ واقف ہے تو وہ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے؟ دکھ سنانے کے لیے۔ دکھ تو بس وہی سنتا ہے، وہ دکھ بھی جو کوئی نہیں سنتا، بدن میں اٹھنے والی وہ آہٹیں بھی جس سے وہ بدن کی مالک ہو کر بھی واقف نہیں ہے۔ ان آہٹوں کا مالک بھی وہی ہے، سوچ کی ہر پرچھائی کا مالک بھی وہی ہے۔ اور اگر بدن کی آہٹوں اور سوچ تک اس سے چھپی ہوئی نہیں تو اس سوچ کو پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ سارا اجر ہی اس سوچ کا ہے۔ ظاہری عمل کا اجر بہت تھوڑا ہے۔ بدن کے کسی جزو میں پیدا ہونے والی کسی جنبش پر بھی بس اسی کا اختیار ہے، وہ اس سے واقف ہے۔ اس نے کچھ پردے اٹھتے دیکھے،